ہمارا رب پسند کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ امام شناس کی پہلی شرط، زمانے کے لوگ وہ فکر میں سب سے اوپر، علم میں سب سے اوپر، اخلاق میں سب سے اوپر اور دیداری میں سب سے اوپر ہے، اور معرفت کی اس کی لیول یہ ہو کر کے اپنے منتظر کو اور اپنے امام کی معرفت ایسے رکھتا ہے، ایسے پہچانتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ مخلص ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ کسی کو راضی نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ ان کی رضا کو نہیں تلاش کرے گا، وہ تو یہ دیکھے گا میرا رب راضی ہے یا نہیں، میرا اللہ راضی ہے یا نہیں، میرا معبود راضی ہے یا نہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ امام شناس بننے کا، وَهُمْ شِيَّتُنَا صِدْقًا، وہی امام شناس سچا شیعہ ہوتا ہے۔ سچا شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی فکر سب سے افضل، جس کا علم سب سے اونچا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کی زبان سب سے اچھی ہو، جس کا ادب سب سے اچھا ہو، جس کی تہذیب سب سے اچھی ہو، اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ جس کی زبان اچھی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کی سوچ اچھی ہو، جس کی فکر اچھی ہو، جس کا ادب اچھا ہو، وہ سچا شیعہ ہوتا ہے۔ جس کے ہاں جہالت نہ پائی جائے، جس کے ہاں بے ادبی نہ پائی جائے، جس کے ہاں بدتمیزی کی باتیں نہ پائی جائے، جس کی زبان گندی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سچا شیعہ۔ امام شناس بننے کے لیے پہلی بات سب سے افضل ہو، دوسری بات معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، تیسری بات مخلص ہو، چوتھی بات سچا شیعہ ہو، پانچویں بات وَالدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا۔ امام شناس لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے، انسانیت کو مالک کی طرف بلاتا ہے، بشریت کو خدا کا پیغام سناتا ہے۔ وہ اپنی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ رب کی طرف بلاتا ہے۔ اتنی باتیں امام شناس کے لیے ام المنین نے اپنے بچوں کو امام شناس بنایا، اپنے بچوں کو بنایا ہے، اپنے بچوں کو امام شناس بنایا ہے۔ اب محرم کی 9 تاریخ ہے، کیسا امام شناس بنایا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کیسا امام شناس بنایا ہے۔ محرم کی 9 تاریخ ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دیں، ہماری ماں جس خاندان کی ہوتی ہے تو محلے میں جس محلے کی ہوگی اس محلے کے سارے لوگ کو ہم ماموں کہتے ہیں۔ ارے بھائی سگا بھائی تو ایک ہے نا، یا دو ہوں گے، مگر جس گلی میں ہماری ماں کا گھر ہے اس گلی کے سارے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماموں۔ ارے بھائی ماموں کیسے ہو گئے سب کے سب؟ یہ سب کے سب کیسے ماموں ہوں گے؟ اماں کا جو سگے بھائی ہوں گے وہ ماموں ہوں گے، مگر اس گلی کے سارے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماموں کہتے ہیں۔ تو کچھ شبر اسی طرح سے تھا۔ جناب ام البنین کی رشتہ داری نہیں تھی، اور اس محلے کی تھی جہاں شبر رہتا تھا۔ اب آگئی بات سمجھ میں، اسی لیے شبر نے آ کے کربلا میں سے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحقوق میں لکھا۔ شبر نے بہت توجہ کریے گا، ام البنین نے امام شناس بنایا تھا۔ شبر آ کے 9 محرم کو کہتا ہے آئینہ بنو اختنا، ہمارے بھانجے کہاں؟ یہ کون سے بھانجے ہو گئے؟ مگر شبر ام البنین کا بھائی تھا کہ حضرت ابی الفضل عباس بھانجے ہو جائیں گے، یا حضرت عبداللہ یا عثمان اور جعفر بھانجے ہو جائیں گے۔